باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کو پڑھا تھا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ یہاں پر جو احبار اور رہبان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ احبار یہودیوں کے علماء کو کہتے ہیں اور رہبان راہب سے بنا ہے، جو عیسائیوں کے عالم ہوتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا، تو رہبان کہا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں قرآن میں آیا تھا، تین لوگوں نے یعنی جو اہل کتاب تھے اس زمانے میں یعنی یہود و نصارہ، انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے عالموں کو، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ایک طرف مسیح ابن مریم کو بھی خدا کا بیٹا قرار دیا، اس کی عبادت کرتے تھے یہ۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ابی بن حاتم کی جو روایت تھی کہ جب یہ تلاوت انہوں نے سنی تو اللہ کے رسول سے کہا تھا، جو کہ پہلے عیسائی تھے، یہ آیت سنی تو انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ وہ لوگ عبادت تو نہیں کرتے، البتہ یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عبادت تو نہیں کرتے لیکن ان کے لیے کوئی چیز حلال ٹھہراتے ہیں تو اسے حلال سمجھتے ہیں، جب ان پر کوئی چیز حرام ٹھہرا دیتے ہیں تو اسے حرام مان لیتے ہیں، اور کہا تھا اسی کو کہتے ہیں رب بنا لیں، حالانکہ انہیں صرف ایک خدا کی بندگی کا حکم دیا گیا تھا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، انہیں حکم کیا دیا گیا تھا؟ حکم صرف یہی دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک خدا واحد کی عبادت کرے۔ اس سے چند باتیں نکلی تھیں جو ہم پھر سے دہرا دیتے ہیں کہ عبادت کرنا کسے کہتے ہیں۔ قرآنی نص، نبوی تفسیر کے مطابق عبادت در حقیقت شریعت اور قوانین کی پیروی کا نام ہے۔ جو شرعی قانون ہے، جو شریعہ ہے، جو قوانین وضع کیے گئے ہیں، اسلامی قوانین، ان سب کو پیروی کرنے کا نام مل کر کے عبادت ہے۔ اور جو احبار اور رہبان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا رب بنا لیا تھا، اس کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ لوگ ان سے شریعت کے قوانین لیتے تھے اور انہی کی شریعت کی اطاعت کرتے تھے، اسی لیے انہیں مشرک بھی کہا گیا اور کافر بھی کہا گیا۔ یہ بھلے ہی سجدہ نہ کرتے ہوں، ان کے سامنے رکوع نہ کرتے ہوں، جو عبادتیں ہیں وہ خاص عبادتیں نہ کرتے ہوں، لیکن شریعت اخذ کرتے تھے ان سے۔ تو شریعت دوسرے سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اخذ کرنا، اسی کو کہہ دیا گیا کہ یہ شرک اور کفر، ان پر دونوں فتوے لاگو کیے۔ یہودیوں نے اپنے عالم کے مقرر کردہ شرائع اور قوانین کو قبول کیا، اندھی
اطاعت کی۔ نصارہ نے اعتقادی طور پر حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل ہو گئے اور حضرت مسیح کے سامنے عبادت بھی کی۔ انہی وجہ سے ان پر یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا گیا، ان پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا۔ اس کے آگے کچھ چیزیں بتائی گئی تھی کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یہ آپ نے آگے بتائی جا چکی ہیں۔ یہ آیت 2 بار پڑھی جا چکی ہے۔ اس کے بعد سلسلہ کرام آگے بڑھتا ہے۔ آیت نمبر 33 and 32۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں، اور اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اب یہاں پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے یعنی وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ناگوار گزرے۔ یہ پہلے وعدے الہی کہ اللہ، اس کے پہلی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نور کو کامل کرتے رہے گا۔ یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا وَيَابِيَ اللَّهُ، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رکھے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ نے یہ دوسری آیت میں کہہ دیا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، گائیڈنس کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے، اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ دین حق کا مطلب ہے عقائد، عبادات، شریعت کے احکام میں اللہ کی مکمل اطاعت، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور شریعت کے تمام احکامات دین حق میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ اور پھر دین کا اصل معنی ہے اطاعت و اتباع۔ اس لحاظ سے اس کے تحت ہر وہ نظام، مسلک اور طرز زندگی شامل ہوگا جس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں اور جس سے لوگ اپنی وفاداری نبھائیں۔ یہ دو آیتیں تھیں 32 and 33۔ یہ یہود نصارہ کیا چاہتے تھے کہ رسالت کو ختم کر دیں،
لیکن اللہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہے کہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اور پھر آگے کہہ دیا کہ اپنے رسول کو اس نے ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ جتنے دنیا میں دین ہے سب پر غالب آ جائے، بھلے ہی مشرکوں کو برا لگے۔ اس کے بعد یا سورہ آگے چلتی ہے، اب انہی احبار اور رہبانوں کی حرکتوں کے بارے میں یہ کیا کرتے تھے۔ قرآن خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ آیت نمبر 34۔ ایمان والو، ان علماء اور درویشوں میں اکثر ایسے ہیں جو لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اب یہاں پر احبار اور رہبان کی کرتوتوں کی مزید تفصیل آئی ہے۔ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، کن کن طریقوں سے یہ لوگوں کا مال ہڑپتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو یہودیوں اور عیسائیوں کا عالم وہ کیا کرتے ہیں۔ نمبر 1 بتایا انہوں نے کہ صاحب مال اور صاحب اقتدار کے حق میں حرام کو حلال، حلال کو حرام ٹھہرانے کے فتوے دے کر ان سے خطیر رقم وصول کرتے ہیں۔ یہ مال کھانے کا ایک طریقہ۔ مذہبی پیشوا یا پادری کلیسا کو حاصل اختیار کے تحت گناہوں کی معافی اور نجات کا پروانہ عطا کرتا، اس کی عوض بھاری رقم وصول کرتا تھا۔ سود کا چلن عام کر دیا تھا۔ اسی طرح یہ لوگ دین حق سے جنگ کرنے کے لیے بھی لوگوں سے چندہ جمع کرتے تھے۔ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائی راہب، بشپ، پادری کو کروڑوں کی رقم اکٹھا کیا کرتے تھے، اور آج بھی راہ خدا سے روکنے کے لیے استشراقی اور مشنریز سرگرمیوں کے لیے پیسے جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کہ کس طرح سے یہ لوگوں کے مال کو غضب کرتے تھے، اس کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، جو احبار اور رہبان میں زیادہ تر کی تعداد ایسی تھی۔ قرآن نے کچھ ایکسیپشن بھی کر دیے ہیں کہ سبھی ایسے نہیں تھے، باطل طریقے سے لوگوں کو مال کھاتے تھے، یعنی حلال اور حرام کا فتویٰ بدل دیتے تھے۔ اب بھی کلیسا میں، چرچ میں گناہوں کی معافی کا پروانہ ملتا ہے، اور پیسہ لے کر کے جمع کر کے ان کو یہ دیا جاتا ہے، معافی کنفیشن کر کے ان کو پیسہ دے دیا جاتا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں آپ جان رہے ہیں کہ عیسائی کنٹریز ہیں، وہ کس طرح سے پیسے اکٹھا کر کے گروپ بنا کر کے، خاص کر کے اسلامی دنیا کے خلاف یہ پوری جنگ انہوں نے 1991 سے جاری رکھی۔ جیسے آپ عراق کی جنگ لیں، پھر سیریا میں دیکھ لیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں۔ سیریا میں لگاتار جنگ جاری ہے۔ عراق تو بالکل ہی غلط ڈھنگ سے عراق پر حملہ کر کے وہاں کے لاکھوں لوگوں کو مارا ہے۔ پھر لیٹسٹ جو افغانستان کا ہوا ہے، کئی لاکھ لوگ افغانستان جنگ میں مارے، اور یہ سب اکٹھا ہو کر کے کرتے ہیں۔
صلیبی جنگوں میں بھی یہ سب مل کر کے انہوں نے جنگیں لڑی، جو کروسیڈز ہیں اس میں یہ مل کر کے لگتے تھے، سب چندہ دیتے تھے، سب اپنی فورسز دیتے تھے۔ اس آیت میں اگلا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اس روز جب کہ اسے دوزخ کی آگ میں خوب تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ ہے وہ چیز جسے تم نے اپنے واسطے ذخیرہ کیا ہے، سو اب چکھو اپنی ذخیرہ اندوزی کا مزہ۔ یعنی ان تین آیتوں میں اولاً احبار اور رہبان کی اکثریت کے انجام کی تصویر کشی کی گئی، اور پھر سیکنڈری طور پر ان تمام لوگوں کے انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو مال کی محبت، جس میں سونا چاندی کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے پہلو صحیح کرتے ہیں۔ یہ دو تین آیتیں آیت نمبر 31 سے ریلیٹڈ تھی، تھوڑی سی اس کو ملا کے بنا دیا گیا کہ دین حق کیا ہے۔ دین حق جان لیجئے، پہلے بتایا گیا ہے کہ دین حق چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ قرآنی نص کے اکارڈنگلی، نبوی تفسیر کے مطابق عبادت میں شریعت اور تمام قوانین کی پابندیاں شامل، وہ بھی شریعت جو قرآن و حدیث سے نکلتی ہو۔ اور یہودیوں نصرانیوں نے اپنے احبار اور رہبان سے شریعت اخذ کی تھی، ان کی شریعت پر چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کا شرک اور کفر کا حکم اس پر صادر فرمایا، یعنی اللہ کے رسول کی وضع کردہ شریعت کو چھوڑ کر کے اپنے احبار اور رہبان، دو ورڈ یوز کیے ہیں، ان کی بنائی ہوئی شریعت پر یہ عمل کرتے تھے۔ اسی لیے اس کو پھر کنڈیم کیا اگلی آیت میں کہ یہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے، غلط ڈھنگ سے کھا جاتے ہیں۔ یہ ہم کو، آپ کو آج کے دور میں بھی یہ چیزیں چلتی پھرتی ملیں گی، یہ مثالیں آج بھی ملیں گی۔ اس طرح کے لوگ آج ہمارے سماج میں آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ یہودیوں عیسائیوں کے نہیں، خود ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ لوگ ایسے پیر، ایسے مرشد آج بھی موجود ہیں جو غریب عوام کا مال غلط ڈھنگ سے، غلط باتیں کر کے ان کا مال کھاتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہودی علماء تعویذ بناتے تھے، تعویذ بیچتے تھے، کہا گیا یہ قرآن کی آیتوں کو قلیل، ثمناً قلیل، چند تھوڑی سی رقم کے بدلے قرآن کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو گندے تعویذ کا دھندا پہلے بھی چلتا تھا، وہ تعویذیں بنا کر کے لوگوں کو تعویذیں کر کے اس سے لوگوں سے پیسہ وصول کرتے تھے۔ تو ہمارے آپ کے سماج میں وہی احبار و رہبان آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم غور کریں، ڈھونڈیں، تو ہمارے بیچ موجود ہیں، اور جو غلط ڈھنگ سے ہم ہی لوگوں کا، ہمارے بیچ میں جو لوگ سمجھدار نہیں ہیں، جو سمجھ نہیں سکتے قرآن، جو ان سے کسی نہ کسی بہانے ان سے مال ہڑپ لیتے ہیں اور ان کا مال غلط ڈھنگ سے کھا رہے ہیں۔
تو سوچنے کی بات یہ ہے جب اللہ نے یہودی عالموں عیسائی عالموں کے اوپر شرک اور کفر کا حکم صادر فرمایا، تو اگر وہی عمل ہمارے بیچ کا آدمی کر رہا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی، وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند آیتیں تھیں